ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، مولوی صاحب کا سوال عالمانہ سوال ہوتا ہے مولویوں کا، عوام کا سوال الگ ہوتا ہے، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ عوام کے سوال کا جواب تو طالب علم بھی دے دیتے ہیں، اور طالب علموں کا جواب اساتذہ دے دیتے ہیں، اور اساتذہ کا جواب پھر بڑے بڑے حضرات اہل علم دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی مولوی صاحب نے سوال کیا تو ظاہر ہے کہ کوئی علمی سوال ہوگا۔ ہماری جو نانی تھیں، سگی حقیقی نانی، اسی گھر میں انتقال ہوا، میری والدہ کی والدہ، تو ہماری نانی جو تھیں حقیقی بھتیجی تھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا تھانوی کے بھائی تھے اکبر علی تھانوی، ان کی بیٹی تھیں ہماری نانی، اور پانچ بیٹیاں تھیں، مطلب ہماری نانی کی 5 بہنیں تھیں اور ان کے 4 بھائی تھے، جس میں مولانا شبیر علی صاحب بھی شامل ہیں، جو اکثر مواعظ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، شبیر علی تھانوی۔ یہیں ناظم آباد میں رہتے تھے، یہیں انتقال ہوا ہے کراچی میں، پاپوش نگر کے قبرستان میں مدفون ہے مولانا شبیر علی تھانوی۔ تو ہماری نانی جو تھیں اور بہنوں میں ذرا زیادہ سمجھدار پڑھی لکھی، تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان القرآن کا کچھ حصہ پڑھا تھا، سبقاً کہو سبحان اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن، جس کو دیکھ کے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو فیصلہ کر چکے تھے کہ مجھے اردو زبان سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور اردو زبان میں علوم بھی نہیں ہے، یہ ان کا حق تھا، انہوں نے کر دیا، تعصب کی بنیاد پہ نہیں۔ ہمارے حضرات تعصبات سے پاک تھے، لیکن جب انہوں نے بیان القرآن اردو میں پڑھی، ان کے سامنے آئی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے برملا اس کا اعتراف کیا، لکھا ہوا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، ابھی اکابر بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ انہوں نے اعتراف فرمایا کہ میں تو اس غلطی میں تھا کہ اردو میں علوم نہیں ہے، بیان القرآن پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں بھی علوم ہے، کہو سبحان اللہ۔ ابے بھائی اس میں بھی علوم ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن، یہ حقیقت ہے کہ عام مولوی سمجھ نہیں سکتے، اختصار بھی ہے اس میں، اور اس میں جملے بھی ایسے ہیں اور ردیف اور قافیے بھی ایسے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں اہل علم کی صلاحیتیں اچھی تھیں، اب فرق آ گیا ہے، اب ہم جیسے مجھ جیسا بیوقوف آدمی آپ کو بیوقوف بناتا ہے ہر جمعرات کو۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن اپنی بھتیجی کو پڑھائی، سبقاً بھتیجی، حقیقی بھتیجی جیسے تو کوئی پردہ نہیں ہے، اور وہ ہماری نانی تھیں، یہی انتقال ہوا، سیوک سینٹر کے پاس ملک پلانٹ کا قبرستان ہے، وہاں مدفون ہے۔ مولانا شمس الحسن تھانوی جو یہاں پہ مسجد خضرہ کے امام تھے، وہ بڑے ماموں تھے ہمارے، وہ بیٹے تھے ان کے، ہماری نانی کے، وہ بھی وہیں مدفون ہے۔ تو سننے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ ہمارے والد نے سنائی تھی یہاں تقریر میں، فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت، بڑے بڑے اہل علم حضرات جن کے آگے جواب کے آگے چوں نہیں کرتے تھے، خوف سے نہیں، کوئی وہ بابا لاڈلا نہیں تھے مولانا تھانوی کہ ڈر رہے ہوں، ان گنجائش ہی نہیں تھی بولنے کی۔ مولانا تھانوی، قاری طیب صاحب، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا خیر محمد صاحب جالندھری، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے یعنی اکابر
اور بزرگ، مولانا تھانوی ان کو جواب دیتے تھے اور وہ خاموش ہو جاتے تھے، ان کو سکون ہو جاتا تھا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی خود فرماتے ہیں اپنی بھتیجی کے بارے میں، عورت ذات ہماری نانی، فرماتے ہیں یہ اتنی ذہین ہیں، کبھی کبھی ایسا سوال کرتی ہیں کہ مجھے سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بھائی سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے، مولانا تھانوی فرما رہے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عالم سوال کرتا ہے نا، تو عالم کے سوال بہرحال اس کے اندر ایک وقعت ہوتی ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے۔ عوام کا سوال طلبہ بھی جواب دے دیتے ہیں انہیں۔ تو مولانا تھانوی سے ایک بڑے بڑے علماء مولوی بھی سوال کرتے تھے، تو فرمایا ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انتظامی امور میں دوسری قوموں کی ایجاد کردہ چیزوں کا اختیار کر لینا جائز ہے۔ یعنی یہ جواب دے رہے ہیں، سوال خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ انتظامی امور میں دوسری قوموں سے مراد عیسائیوں ہی نے چیزیں بہت سی بنائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی عیسائیوں نے کی، لیکن مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں تھے۔ تو دوسری قوموں سے مراد وہ ہیں کہ اگر دوسری قوموں کی چیزیں جو انہوں نے بنائی ہیں ان کا اختیار کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سوال کیا۔ اب آپ بتائیں متخصصین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہاں پہ؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جواب سے سوال سمجھ میں آ گیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ انتظامی امور میں دوسری قوموں کی ایجاد کردہ چیزوں کا اختیار کر لینا جائز ہے، بشرطے کہ ان کا شعار قومی یا مذہبی نہ بن گیا ہو۔ یہ ہے بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اخروٹ میں گھسانا چاہتا ہوں کچھ۔ اخروٹ میں تو ایسے اللہ میاں نے بھی گھسا رکھا ہے دماغ۔ اخروٹ میں سے جو گری نکلتی ہے ڈاکٹروں کی میز پہ رکھی ہے، دماغ یہی اسی شکل کا ہے۔ مغزہ پکواؤ کسی دن مطبخ میں، مجھے کھلاؤ۔ سلیم اللہ نہیں آتا یہاں پہ، تو اس کی شکل بالکل دماغ کی سی ہے۔ تو اخروٹ اسی لیے اللہ میاں نے جو چیز جہاں کی تھی وہیں پہنچا دی، تاکہ ہماری پٹھان قوم جو ہے وہ اور زیادہ عقل مند سمجھدار ہو جائیں۔ اللہ نے دماغی چیز ان کے یہاں اتاری، تو ہم لوگ کھاتے ہیں، ہمیں 10 لگ جاتے ہیں گرمی سے، ورنہ اخروٹ بہت اچھا ہے۔ تو میں تمہارے دماغوں میں یہ چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ طالب علم قابل احترام ہیں، پٹھانوں، پنجابیوں، سندھیوں، سرائکیوں، گجراتی اور میمن تو بہت کم ہوتے ہیں، اور صاحب کون سے ہوتے ہیں؟ مکرانی، شیدی پاڑا، اور اسی طریقے سے برمی، مولانا رحمت اللہ کی نسل، ان کی آل رحمت، تو سب قابل احترام ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زبانوں کا مالک بھی اللہ ہے، اسی نے سب کی زبانیں رکھی ہیں، ہماری بھی۔ تو اس لیے طالب علموں کا مذاق میں تو خیر نہیں اڑاتا، ہاں گالی دینی ہے تو دے دیتا ہوں ان کی حرکتوں پہ، میں اتنا نہیں لحاظ کرتا، لیکن یہ ہے کہ طلبہ کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے مچھلیاں دعا کر رہی ہیں اور پرندے دعا کر رہے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں، تم لوگ طالب علم ہو، لیکن تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اب اس ایک لائن کے اندر آپ سنیں غور سے، ایک چیز پر میں بھی ذرا سا اپنا کلام کروں گا اپنے ذوق کے مطابق، کیونکہ مولانا تھانوی کے کیا جملے تھے، لکھنے والے نے کیا لکھے، لیکن میں نے اس کو سنا ہے بعض حضرات سے جو بڑے
مطلب یہ کہ موثق حضرات، اور انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز کو ایجاد نہیں کہتے۔ کیوں بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا چشمہ جو لگائے بیٹھے ہیں؟ بلال، سنیں آپ غور سے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز کو ایجاد نہیں کہتے۔ کیا نہیں کہتے؟ ہاں، ایجاد کے معنی ہے وجود دینا، اور وجود دینا صرف اللہ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں ہے۔ بندہ صرف ترکیب دے سکتا ہے، سب ترکیب کے نتیجے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ہم بھی ترکیب سے ہی آئے، ہم بھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ انسان چیزوں کو یہاں سے یہ اٹھایا، وہاں سے یہ اٹھایا، ادھر سے یہ، ان کو ملا دیا۔ آملیٹ بنانے کے لیے دیکھ لو کیا کیا ملانا پڑتا ہے، تب جا کے آملیٹ میں مزہ آتا ہے۔ تو انسان صرف ترکیب دینے کا صفت اس میں ہے، تو ایجاد کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے، کیونکہ موجود حقیقی اللہ ہے۔ تو اس لیے ایجاد کردہ کا لفظ یہاں پر میرے ذوق کے مطابق مناسب نہیں ہے، اس کے لیے لفظ لایا جاتا ہے دریافت کردہ۔ دریافت یافتن کے معنی فارسی میں آتے ہیں پانا، پانا پا لینا، پانا وہ والا نہیں چھوٹے، وہ جو چھوٹے سے پانا منگاتا ہے وہ والا پانا نہیں، وہ تو مارنے کے کام آتا ہے۔ تو پانا، دریافتن کے معنی بھی پانا، تو دریافت کردہ کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی غلط لکھ دیا ہے، کفر کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ایک فرق بتا دیا ہے میں نے کہ آپ لوگ اور زیادہ جو بزرگ مجھ سے ملیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ ایجاد جو ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز کو ایجاد کیا نہ کہتے ہیں انگریزوں کی ایجاد ہے۔ انگریز اپنے باپ کو وجود نہیں دے سکتے اور کسی کو کیا دیں گے؟ تو ایجاد صرف اللہ کی صفت ہے خاص، وجود دینا۔ اور بندہ جب کوئی چیز نہیں بناتا ہے، یہ جیسے یہ کیمرہ ہے اور یہ قالین ہے، یہ سب دریافت ہیں۔ اس نے یہ دیکھ کے کہ کون سی چیز کہاں ملائی جائے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، یہ سب کچھ تو وہ دریافت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی کا جواب یہ ہے کہ دوسری قوموں کی جو چیزیں ہیں بنائی ہوئی، ان کو اختیار کر لینا جائز ہے، بشرطے، یہاں شرط لگائی ہے، بشرطے کہ ان کا شعار قومی یا مذہبی نہ بن گیا ہو۔ اب یہ جو ہے شعار قومی یا مذہبی، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹوپی کی قبیل سے کوئی چیز سر پہ رکھنا، بھائی سر کہاں ہے؟ 2-3 جگہ تو نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی ہے۔ ہاتھ 2 ہیں، انگلیاں 10 ہیں، اور ناک کے نتنے 2 ہیں، ناک بھی ایک ہے، سر بھی ایک ہے۔ سر پہ کوئی چیز رکھنا یہ شعار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا بھی ہے۔ سر ڈھکو، سر پہ کچھ رکھو، بحالت نماز تو لازمی طور پہ رکھو۔ جو لوگ نماز میں بھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھتے، میں انہیں گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن اللہ نہ کرے ان کا شمار گستاخوں میں نہ ہو۔ جو گستاخی آپ کہیں جی میں تو نہیں ہوں گستاخ، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کپڑے اتار کے چلو ایک جانگیا پہن لے اور آ جائے گھر کی عورتوں کے سامنے، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ماں بھی بیٹھی ہے، بھابیاں بھی بیٹھی ہیں، کوئی کہے یار تمہیں شرم نہیں آ، کہے گا میں شرم والی چیز کو تو چھپا رکھا ہے میں نے، تو سب کہیں گے یہ بھی بے شرمی ہے کہ آ گئے ننگی ٹانگیں، ران کھلی ہوئی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے، یہ کوئی کہے جی میں نے تو کوئی بے شرمی نہیں دکھائی کیونکہ شرم کا کوٹا پلانٹ تو چھپا رکھا ہے، تو اس لیے کوئی کہے جی میں تو بے شرم نہیں ہوں۔ بھائی تم سمجھو کہ گستاخ نہیں ہو، لیکن ہو۔ وہ گستاخ ہے جو اللہ کے سامنے بھی نیت باندھ کے کھڑا ہے اور سر پہ ٹوپی نہیں ہے،
وہ چاہے مولوی تو نہیں کرتے یہ حرکتیں، نہ بریلوی عالم کرتے ہیں۔ جو عالم ہوں گے جنہوں نے چٹائیوں پہ اور گاؤں گوٹھوں میں دیہاتوں میں دیکھو کیسے پڑھ رہے ہیں، اور جو آٹے کی بوریاں بچھا بچھا کے بیچارے بیٹھ، وہ کہلاتے ہیں عالم۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں، قالین پہ بھی بیٹھ کے پڑھو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ قالین کہیں ادھر ادھر سے اٹھا کے نہ لائے ہو، اپنا ہی ہو قالین مدرسے کا۔ یہ ہیں عالم۔ اور جنہوں نے کرسی میز پہ بیٹھ کے پڑھا اسٹڈی، یہ عالم نہیں ہے، یہ مولوی بھی نہیں ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ تو کرسی میز پہ بیٹھنے والا کیا غلام بنے گا؟ اور پھر یہ کہ وہ اسٹڈی کا وہ ہے، مولوی کہو یا جو بھی کچھ کہو، اسٹڈی والے سے کبھی دین نہیں پھیلا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی، کتاب کھول لی، نیند آ گئی، یوں کتاب یوں گر گئی، یہ یوں گر گئے، صبح اٹھ گئے مولوی بن گئے۔ بھائی مولوی بننا ہے تو مدرسوں میں آؤ، طلبہ کے ساتھ رہو، بیٹھو، دیکھو وہ بھی تکلیف سے وقت گزار رہے ہیں، تم بھی ایسی چٹائیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، چٹائیوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عالم جو ہوگا نا وہ ٹوپی ضرور سر پہ رکھے، عالم۔ اور یہ تبلیغی بھائی چاہے پائلٹ ہوں، چاہے پولیس ہوں، چاہے فوجی ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، یہ بہت سارے حضرات ڈاکٹر ہیں۔ یہ اپنے مکی مسجد میں ایک صاحب ہیں نا، وہ پگڑی لگاتے ہیں، کیا نام ہے؟ ڈاکٹر نوشاد، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اور دیکھو ان کی شکل دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی عالم آ گیا۔ تو عالم کبھی ٹوپی سر سے نہیں اتارے گا، یعنی حالت نماز میں تو نہیں اتارے گا، جان بوجھ کے نہیں اتارے گا۔ یہ نہیں کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے پڑھ لو، نہیں۔ عالم، اگر 4 بھائی ہیں، ایک عالم ہے تو اور چاروں نماز پڑھتے ہیں بھائی، تو ممکن ہے وہ 2-3 بھائی تو بغیر ٹوپی کے پڑھ لیں گے، لیکن جس نے علم دین پڑھا ہے، جس نے مدرسوں میں پڑھا ہے، جس نے ہمارے اکابر کے طرز پر علم دین پڑھا ہے، بریلوی بھی اگر ہوگا تو وہ ٹوپی سر پہ رکھے گا۔ میں اتنی بریلویت کو تو میں بھی مانتا ہوں، باقی آگے پھر کچا راستہ آ جاتا ہے، روڑیاں پتھر پڑے ہوئے ہیں تو، لیکن جو ان سے ہٹ کے چلتے ہیں، عوام بھی اس میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، نماز تو سب کچھ ہو جاتی ہے، بغیر نکاح کے تو بچے بھی ہو جاتے ہیں، مت کرو نکاح، نہ باپ کا پیسہ خرچ نہ ماں کا پیسہ خرچ، بچے ہو جائیں لا کے عیدی سینٹر میں دے دینا، وہ پال لیں گی بلقیس آپا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ سنا، فارسی میں پڑھا رہے تھے استاد، انہوں نے کہا کہ نماز فرض ہے، وضو شرط ہے، وضو شرط ہے، شرط صلاۃ، اور نماز فرض ہے، تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ استاد نے بتایا یا کہیں کوئی مولوی صاحب نے بتایا۔ تو ایک خان صاحب ہی تھے، یہ مت کہنا کہ جی نہیں نواب صاحب ہوں گے کوئی حیدرآباد کے، خان صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ جملہ کہا، فارسی جانتے تھے، بارہا کر دے مشد۔ مولوی صاحب کیا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے تو بہت اکثر نمازیں بغیر وضو کے پڑھی ہیں، ہو گئیں۔ لیجیے، ان کا خیال یہ تھا کہ رکوع سجدے کا نام نماز ہے۔ بھائی بارہا کر دے مشد، مولوی صاحب میں نے تو اکثر بیشتر نمازیں پڑھی ہیں بغیر وضو کے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح کوئی کہے جی بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہوگی، جہاں ہوگی وہیں پہ وہ پیٹی کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ سڑے ہوئے کنو نکل رہے ہیں، اور اللہ میاں کہیں گے جنت میں تو اسے لاؤ نہیں، جہنم کے دروازے پہ کھولو یہ پیٹی لے جا کے،
تاکہ جہنمیوں کو کنوں تو ملے سڑا ہوا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز میں تو سمجھتا ہوں نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ گستاخانہ ہے، گستاخی کا عمل ہے۔ تو خیر، ٹوپی ہے، مثلا ٹوپی سر پہ رکھنی ہے۔ اب اگر آپ انگریز کی ٹوپی سر پہ رکھیں گے، ہیٹ، یا کوئی ہندوؤں کی خاص ٹوپی ہے، یا سکھوں کی کوئی خاص ہے، یا جیسی جو غیر مسلموں کی مشابہت کے مطابق ہوگی، اس ٹوپی کا سر پہ رکھنا نہ ثواب ہے، نہ اس میں کوئی عظمت ہے، نہ کچھ ہے۔ تو یہ ایک مثال دے دی میں نے کہ ان کا شعار قومی یا مذہبی نہ ہو تو پھر آپ ان کی چیزوں کو استعمال کریں۔ بھائی موبائل استعمال ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ اس دفعہ ذرا آخری آ رہا ہے امتحان سالانہ، ایک سوال لکھ دیجیے گا میری طرف سے کہ موبائل کون سے شیخ الحدیث نے دریافت کیا؟ طلبہ جو ہیں کہیں گے 3 گھنٹے اور بھی دے دو تب بھی ہم نہیں بتا سکتے کتنے۔ بھائی شیخ الحدیث صاحب نے تھوڑی کیا ہے، مفتی صاحب نے تھوڑی کیا ہے، انگریز نے کیا ہے۔ اور جب آج سے 25 سال پہلے آیا تھا موبائل، انسٹا فون، اتنا بڑا سیٹ تھا، ہاتھ بھی دکھ جاتا تھا اٹھانے سے۔ میرا خیال ہے غنی بھائی کو دے دو تو وہ چاول وغیرہ تولنے کے بھی کام میں لا سکتے ہیں، اتنا بھاری سیٹ۔ اس وقت 46,000 کا مجھے ملا تھا وہ۔ اس زمانے میں شروعات ہو رہی تھی موبائل کی، اور تاجروں کے پاس تھا، تو مجھے پہلے دلا دیا۔ اب وہ جس نے بھی دلایا، اب آپ دیکھیے بھنگن، جمعدارنی اور فقیر اور سب کے پاس موبائل ہیں۔ تو یہ کون سے وہ مسلمانوں کی دریافت تھوڑی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ تو اب کوئی کہے جی نہیں اس کا استعمال کرنا جائز۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء جہازوں میں سفر کرتے ہیں، حضور نے تو جہاز میں سفر کیا نہیں۔ یہ تنگ نظری کی بات نہیں، تنگ نظری بھی کوئی اچھی چیز ہے، جہالت کی بات ہے۔ حضور کے زمانے کو آج کے زمانے سے جوڑ، کہتے ہیں جہازوں میں بیٹھنا بدعت ہے، اس لیے کہ جہاز کافروں نے بنایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کافروں نے بنایا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، غلط ہے یہ بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سواری فرمائی آپ نے یا نہیں؟ ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ، جا کے سن لو اگر تمہیں ویزا مل جائے بغیر کورونا کے، بغیر ویکسین کے، وہ لوگ ریگستان کا اسے جہاز کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اونٹ بھی جہاز کے ہی مترادف تھا۔ بہرحال کہنے والوں نے کہا ہے کہ حدیث میں تو ہے نہیں شاید اس کا ذکر، تو یہ غلط ہے۔ آج بھی جو چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اگرچہ انگریز کی ہیں، اگرچہ کافروں کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اٹھاؤ، اور یہ سوچو بھی نہیں کہ یہ تو غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اسلام نے ایسی کوئی سوچ نہیں دی۔ اسلام نے تو جو اپنے طریقے سکھائے ہیں، بھئی پانی پیو سیدھے ہاتھ میں گلاس، سب سے پہلے سنت پانی پینے کی سنت یہ ہے کہ کٹورے میں پیو، اور کٹورا بھی ایک چاندی کا آتا ہے، ایک مٹی کا آتا ہے۔ حضرت مولانا زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کٹورے میں، مٹی کے کٹورے میں پانی پیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو کٹورے میں پیو، کٹورے میں پینے سے یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ جو یہ تنفس ہوتا ہے سانس، وہ کٹورے میں نہیں ٹھہرتا، گلاس میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ جو کھڑے ہیں ٹریڈ ٹاور، ٹریڈ سینٹر، ایک گلاس اور رکھ دو اور سامنے سے آ کے جہاز ٹکرا دے دونوں پہ۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ گلاسوں میں، چھوٹے چھوٹے فنجان، ان میں سانس ٹھہر جاتا ہے، اور طبی اعتبار سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی ایسا برتن استعمال نہ، کٹورے میں پینا سنت ہے۔ پھر سنت
کا دوسرا درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے، دوسرا کیا ہے مطلب یہ بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پیو، اور پھر یہ کہ 3 سانس میں پیو۔ حدیث میں ہے کہ بنفسین، دو اس میں بھی پی سکتے ہیں گنجائش، ایک سانس میں پینا صحیح نہیں ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہمارے استاد تھے دارالعلوم ٹنڈوالہیار میں، تھے تو بنگال کے اور بڑے بزرگوں سے پڑھے ہوئے تھے، وہ نسائی شریف پڑھاتے تھے، تو انہوں نے یہ بات دوران درس بتائی تھی، مجھے یاد ہے ٹنڈوالہیار میں بھی 1-1.5 سال میں نے پڑھا ہے وہاں کتابیں، تو فرمایا کہ ایک سانس میں پانی پینے والے کا جو ہے فرمایا کہ اس کا سانس کی نالی گھٹ جاتی ہے، اور یہ کہ اس کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، اور بھی کچھ بتایا تھا اس میں، مطلب یہ کہ تنفس کی بیماری ہو جاتی ہے، سانس پھولنے کی بیماری جو ایک سانس میں پیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لڑکے ہیں ہمارے انگریزی پڑھے لکھے وہ لوگ کرتے ہیں، بس یوں بوتل لگائی ہو، چلو بوتل تو بہرحال جتنی پی لے وہی ایک سانس ہے، لیکن جو لوگ سانس نہ لیں اور تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہے طبی اعتبار سے بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1400 سال پہلے سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کا ایک مسئلہ حل فرما دیا، ایک سانس میں پانی پینے والوں کے جو ہے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر بیماریاں لگتی ہیں۔ تو اس لیے غیر مسلموں کی چیزوں کا استعمال کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے آپ کام لیں، دین اور شریعت کا کام لیں، آپ اپنی سہولت کا کام لیں۔ اگر اس کو ایک لفظ ہے انگلش میں مس یوز آف سائنس، سائنس کا غلط استعمال، سائنس ہے نا جو بھی ہے سائنس، تو اس کو اگر غلط استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہتھیار ہیں، تو ہتھیار تو کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں، حالت جہاد میں، حالت امن میں نہیں۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بہرحال یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سنا جاتا ہو، وہ کہیں گے دیکھا یہ ہے جی کافروں کو کاٹنے مارنے والا مذہب، نہیں، حالت امن میں اجازت نہیں ہے کافروں کو تنگ کرنا، ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا۔ حالت جہاد میں ہے، جہاد میں مارنا ثواب ہے، چھوڑنا گناہ ہے، پتہ ہوگا آپ میں سے 1-2 تو ہوں گے مجاہدین۔ تو اس لیے جو تلوار ہے، نیزے، بھالے، یہ اللہ میاں نے اگر بندوں کے ذریعے بنے ہیں، ظاہر بندوں ہی نے بنائے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سامان تو اللہ میاں نے اتارا تھا، 2 چیزوں کے لیے انزلنا آیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، اور ایک یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن تو ایک آئین ہے مستقل، دنیا میں اس سے بڑا کوئی آئین نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، اور اس پہ عمل درآمد کے لیے پھر اللہ نے لوہا اتارا ہے۔ تو اس لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، جب ضرورت پڑ جائے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی، اور ہے ضرورت، جب کوئی مقابلے پہ آ جائے، یہی وجہ ہے کہ اصل کام ہے تبلیغ، دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اس کے راستے میں رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ مت کہو سبحان اللہ، میرا مطلب چونکہ یہ میرا اجتہاد ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ مت کہو۔ اصل کام ہے دعوت اور تبلیغ کا کام، سب کا۔ بوڑھے دیکھو یہ بیچارے بیٹھے ہیں، کیا عمر ہے ان کی، اور دعوت اور تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں گھر سے۔ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے اصل، لازمی، ضروری، سب کے لیے۔ اور دعوت اور تبلیغ میں کوئی رکاوٹ ڈالے، کوئی بھی ڈالے، اپنا ہی ہو کوئی پاکستانی حنفی، ڈھکوس لباس حنفی، ان کی بھی پٹائی کرو، بھئی کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو؟ ہم نے کون سی تمہاری بہن کی بارات روک رکھی؟ ہم نے کیوں
کیوں تم لوگوں نے ہمارا راستہ روکا ہے؟ بھائی تبلیغ کرنے دو، تبلیغ میں کسی کا کوئی کرنٹ بھی نہیں ضائع ہو رہا، وہ ہتھیار بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام پہلے ہے۔ یہ مجھے شرح صدر ہے اس بات کا۔ جو لوگ مدرسہ چھوڑ کے جہاد میں چلے جاتے ہیں، جو بس کسی کی تقریر سنی اور جہاد میں نکل گئے، بہرحال اللہ ہی ان کا دل کی نیت جانتا ہے، سمجھ گئے بھائی آپ لوگ؟ تو اس لیے تبلیغ کا کام پہلے ہے۔ تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ کا دور کرنا، وہ بھی علماء اور مفتیان کرام کے مشورے سے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ اگر بغیر پستول کے ہو جائے تو سبحان اللہ، اور پستول لانی پڑے تو 4 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جیسے حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ شاہان عجم کی عادت ہے کہ جب دشمن کا خوف ہوتا ہے تو خندق کھود لیتے ہیں۔ خندق تم نے تو نہیں سنی ہوگی، ہم نے دیکھی ہے۔ سن 65 میں جو جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، یہیں خندقیں کھدی ہوئی تھیں، لڑکے ہی کھودتے تھے، سول ڈیفنس والے کھودتے تھے۔ تو خندق کا ذکر بھی ہے، غزوہ خندق۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے جو بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ میں اس میں بھی نہیں جاننا چاہتا۔ وہ یہ ہے کہ حملے کے وقت دشمن خندق میں اتر گئے۔ اب غزوہ خندق جو ہوئی، جس میں خندقیں کھودی گئیں، وہ تفصیلات حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ میں جو کتاب الجہاد ہے، جو بھی ہے، اس میں آپ پڑھیں اس کی تفصیل، میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں۔ تو حضور نے خندق کھدوائی۔ اسی طرح یہ توپ بندوق یورپ کی ایجاد ہیں، مگر ان کا استعمال اسی اصل پر جائز ہے۔ یہ توپ اور بندوقیں اور یہ ساری چیزیں یہ مسلمان بھی استعمال کریں۔ تو اسی لیے کہ جب جیسے حالات آتے ہیں، جس قسم کی چیزیں رائج ہوتی ہیں، انہی چیزوں کو استعمال کرنا اسلام اور شریعت کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یعنی حکومت پاکستان اور حکومت سندھ اور یہ لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگا دی، اب بھی لگا رکھی ہوگی۔ پنجاب میں تو بہت اس پر پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے کہ صاحب امام کو لے گئے، خطیب کو لے گئے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ، صحیح ہے۔ اللہ میاں نے انہی انگریزوں کے ذریعے ایسی چیز بنوا دی کہ اب یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے یہ آواز، یہ جو چھوٹا سا کیمرہ، یہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، سب سن رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، تم نے گھر کا گلا گھونٹا تھا، اللہ میاں نے سارے جہان میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ایسے ہی نافذ فرمائیں گے کہ انہی کے ذریعے چیزیں بنوائیں گے اور تمہارے ہاتھوں میں آئیں گی، اور تم جو ہو انہیں استعمال کرو، تاکہ یہ سب کچھ جو ہے مطلب یہ کہ دین کی اشاعت کے لیے ان کو استعمال کرو۔ اب موبائل ہے اور جو بھی چیزیں، یہ سب، ان سب کا استعمال ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہو اور عیاشی مقصود نہ ہو اور کوئی اس سے دیگر مقاصد نہ ہو، تو پھر جائز ہے۔ بہرحال یہ اس زمانے میں یہ سوال اٹھتے تھے، وہ ذرا وقت ایسا ہی تھا۔ اب نہیں اٹھتے یہ چیزیں، اب سوال یہ نہیں آتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی موبائل استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال بہت زیادہ تر چیزیں وہ ہیں کہ جو انگریز نے بنائی ہیں، انگریز کے پاس وقت تھا یا دماغ تھا یا جو بھی کچھ تھا، انہوں نے بنائی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو اس پہلو سے پیش کرنا چاہیے کہ اللہ نے انگریزوں ہی کے ذریعے سے اپنے دین کو آسان کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ چیزیں وہ بناتے ہیں، اس سے دین کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب انگلینڈ میں جو ہے گھر گھر وہ لگے ہوئے ہیں ریڈیو، بیان مسجد میں ہو رہا ہے اور گھر کی خاتون جو ہیں وہ ریڈیو پہ سن رہی ہیں، ان کو دین سمجھ میں آ رہا ہے، تو ضرورت ہی نہیں پڑتی انہیں وہاں، کچھ چلی جاتی ہیں، کچھ گھروں میں ہی سن لیتی ہیں۔
اذان ہوتی ہے مسجد میں، گھروں میں اذان کی آواز. بتائیے، یورپ نے اذان کی آوازوں کو دبایا، اللہ نے اس طرح گھر گھر اذان پہنچوا دی. اللہ کا دین غالب آنے والا ہے، یہ مغلوب ہونے والا نہیں ہے. اور کسی جگہ سبزی منڈی وغیرہ پہ اگر رش زیادہ ہو تو یہ اللہ کے دین کا رش نہیں ہے، اور کوئی حلوے وغیرہ کا رش ہو سکتا ہے، شاید ہو، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے دیکھو کتنے لوگ آ رہے ہیں، ان کے کتنے آ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب اپنا پروگرام کرے گا تو میرا خیال ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، حدیث میں تو نہیں ہے، 6-7 نشتر پارکوں کی ضرورت پڑے گی. نشتر پارک بھی چھوٹا پڑ جائے، اتنے لوگ آئیں گے اس کے جلسے میں دجال کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.